کیا آپ بھی ایک مسلم ہو کر نیمبو مرچ انڈا سے نظر اتارتی ہیں تو رک جائیں، کیونکہ اسلام میں نظر اتارنے کے لیے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک نہیں دو بہترین مصنون طریقے بتائے ہیں جو ہر مسلم کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا ہے صبح شام تینوں کل یعنی کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اور دوسرا یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی اپنے نوازوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دعا اور ترجمہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو سیو کر لیں اور ان سب کے پاس ضرور شیئر کریں جو ابھی بھی ان نیمبو مرچ اور انڈے کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر سنت کو اپنائیں۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو اسلام کے مطابق یہ 5 خواب کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ پہلا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے جنت کے مناظر دیکھنا۔ جیسے انسان خود کو جنت کے باغوں یا محلوں میں دیکھے تو یہ اللہ کی رحمت، خوشخبری اور استقامت کی نشانی ہے۔ تیسرا ہے موت کا خواب دیکھنا۔ کبھی یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے تو کبھی یہ زندگی میں کوئی تبدیلی یا کوئی نئی شروعات سے ہے۔ چوتھا ہے دوزخ یا آگ دیکھنا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت وارننگ ہوتی ہے کہ اپنے عمل سدھارنے کا، اپنے توبہ کرنے کا اور اللہ کی طرف لوٹنے کا پیغام ہے۔ پانچواں ہے کعبہ دیکھنا یا حج یا عمرہ کرنا۔ یہ اللہ کی قرب، روحانی پاکیزگی اور عبادت کے لیے دل کی تیاری کی نشانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ نے ان میں سے کون سا خواب دیکھا ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سب سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور ہر ایک وعدہ ہمیں ہمت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ ہر ایک وعدہ زندگی بدلنے والا ہے، اور ہر ایک وعدہ بتاتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پہلا ہے توبہ کرنے پر معافی کا وعدہ۔ دوسرا دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ۔ تیسرا شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دینے کا وعدہ۔ چوتھا آپ کا اللہ کو یاد کرنے کے بدلے اللہ کا آپ کو یاد کرنے کا وعدہ۔ پانچواں جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ۔ چھٹا ایمان لانے والوں کو دشمن سے محفوظ رکھنے کا وعدہ۔ ساتواں ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ۔ آٹھواں طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ نواں صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ۔ دسواں ہدایت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اجر کا وعدہ۔ گیارہواں توکل کرنے والوں کا کام سنوارنے کا وعدہ۔ بارہواں اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ۔ تیرہواں اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کا وعدہ۔ تو اگر آپ پریشان ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا وعدہ کبھی نہیں بھولتا۔ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر سب کے پاس ضرور شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کون ہے جو مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں؟ ایک ایسی نماز جس کے سجدے تو زمین پر ہوتے ہیں لیکن آواز عرش پر جاتی ہے، اور وہ ہے نماز تہجد۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی کا فیصلہ یعنی اس کی قسمت کہ اس کی زندگی میں کیا ہونا ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن تہجد وہ نماز ہے جو قسمت بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسے تیر کی طرح ہے جو کبھی بھی نشانے سے خالی نہیں جاتا۔ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی شدت سے خواہش ہے اور وہ تہجد نہیں پڑھتا تو اسے وہ چیز حقیقت میں چاہیے ہی نہیں۔ تہجد نماز اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تو اگر آپ پریشان ہیں تو یقین مانیں ایک بار تہجد کا دامن تھام لیں، آپ کبھی نراش نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر سب کے پاس ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ بھی بخار یعنی فیور سے پریشان ہو جاتے ہو تو یہ ویڈیو اسکپ مت کرنا، بلکہ یہ خوشی کی بات ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، یہ انسان کے گناہ کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جیسے پٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیے، اور وہ دعا ہے بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا۔ اس کا ترجمہ ہے میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان سے، آنکھ یا حسد کے شر سے، اللہ آپ کو شفا دے۔ تو جب بھی آپ کو بخار آئے تو یہ دعا ضرور پڑھیں اور یہ ویڈیو اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔